قدرت کے ہوتے ہوئے آدمی فرائض میں کوتاہی کرے عذر نہیں ہے، یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ بات اللہ کو ناراض کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو طبعی طور پہ خلقی طور پہ اچھے ہوتے ہیں، فطرت ان کی زیادہ عمدہ ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کی پھر اللہ زیادہ مدد کرتا ہے، نیکی کی توفیق دیتا رہتا ہے، ان کے دل میں القاء کرتے ہیں، ڈالتے ہیں، کیونکہ وہ خود اچھے ہوتے ہیں، شیطان کی نہیں مانتے ہیں، اپنے نفس کی کم مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، برائی کو پسند نہیں کرتے ہیں طبعی طور پہ، ایسے لوگوں کو پھر اللہ تبارک و تعالی توفیق دیتا ہے۔ اور جس کے اندر طلب ہوتی ہے کہ میں اللہ کے قریب جاؤں، اللہ کے پاس پہنچ جاؤں، تو اس کو تو اللہ بطور خاص اپنی طرف بلاتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری طرف آنے کی کوشش کرتے اللہ فرماتے ہیں لنہدینہم سبلنا، ضرور ان کو اپنا راستہ دکھاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کبھی ایک آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک مقام لکھ دیتا ہے، یہ آدمی اس مقام تک پہنچے گا، لیکن یہ شخص اپنے عمل کی وجہ سے اس تک نہیں پہنچ سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ تکلیف ڈالتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، مال اس کا مالی نقصان ہو جاتا ہے، بچے یا بیمار ہو جاتے ہیں، بیوی بیمار ہو جاتی ہے، ماں باپ میں سے کوئی کسی طریقے سے کوئی تکلیف، حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے آدمی جیب میں ہاتھ ڈالے چیز نہ ملے گھبرا جاتا ہے، پھر دوسری جیب میں وہ چیز مل جاتی ہے، اتنی دیر میں بھی جو تھوڑی سی پریشانی ہو گئی، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی گناہ کو معاف کرتا ہے۔ اس کو کیا ہے؟ تزکیہ۔ یہود کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں نا کہ ہم ان کو گناہ سے پاک نہیں کرتے ہیں، کیونکہ گناہوں سے پاک ہونے کی ان کی خواہش ہی نہیں ہے، طلب نہیں ہے۔ گناہ سے پاک آدمی ہوتا ہے توبہ سے، نیک عمل کرتا ہے تو نیکیاں برائیوں کو کریدتی ہے، چھوٹی چھوٹی برائیاں ہوں مٹھا دیتی ہے۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میرے اوپر اللہ کا حکم نافذ کر دے، میں آپ کے سامنے ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، نماز کا وقت ہو گیا، نماز ہو گئی، پھر فرمایا وہ پوچھنے والا آدمی کہاں ہے جو ادھر آیا تھا؟ اس نے کہا انا یا رسول اللہ، میں ادھر بیٹھا ہوں، آجا، تم نے ہمارے پاس نماز میں شرکت کی؟ کہا ہاں، بس تمہارے گناہ معاف۔ تو کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں آدمی نادم ہو جاتا ہے تو وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ توبہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اور جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں صغائر، ہم وضو کرتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے پانی کے ساتھ گناہ بہتے جاتے ہیں، گرتے جاتے ہیں، لیکن اگر ہمارے گناہ زیادہ ہے یا اس مقام تک اللہ ہمیں لے جانا چاہ رہا ہے تو پھر مومن پہ تکلیف ڈالتا ہے کسی وجہ سے، یہ بھی آزمائش کا حصہ ہے۔ اس آزمائش اور تکلیف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہ سے پاک کر دیتا ہے۔ اگر اس تکلیف سے پاک نہ ہو جائے، گناہ اتنے زیادہ ہے، تو پھر قبر میں اس کو آزماتا ہے، تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، وہاں پاک کر دیتا ہے، وہاں بھی پاک نہیں ہوا، بہت آلودہ ہے آدمی، تو پھر میدان محشر میں اس کو تکلیف میں رکھتا ہے، وہاں پاک ہو جاتا ہے، وہاں نہیں ہو جاتا ہے پاک، اور اللہ کا فضل بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے، الیاذ باللہ، تو پھر اس کو جہنم میں ڈالتا ہے، جس کو کہتے ہیں عصاۃ مومنین، گناہگار مسلمان۔ لیکن البتہ قبر میں اور جہنم میں کافر اور گناہگار مسلمان کی سزا مختلف ہے۔ کافر کو سخت سزا دی جاتی ہے قبر میں بھی اور جہنم میں بھی، لیکن گناہگار مسلمان کی سزا قبر میں بھی ہلکی ہے، اس کو رسوا کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کو پاک کرنے کے لیے ہے۔ لوہے پہ زنگ لگا ہوا ہے تو وہ لوہا ہم لوہار کے پاس لے جاتے ہیں تو وہ بٹی میں ڈالتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟
اس کو ختم کرنا نہیں ہے پگھلا کر کے، بلکہ اس کو صاف کرنا ہے، میل کچیل دور کرنا ہے، صاف کرنا ہے۔ بخار آیا تو صاف، ایک شخص بیمار ہو گیا بخار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا باس طہور انشاء اللہ، پریشانی کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ اس سے گناہ معاف ہوگا۔ اس آدمی نے کہا کہ تکلیف میں مبتلا ہوں، اپنا اپنا وغیرہ، اس کو کہتے ہیں نیکی طلب کرنا، ثواب طلب کرنا۔ تکلیف آ جائے تو پھر ہم ثواب کی نیت کریں، کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے مال میں، جان میں، صحت میں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا ہوگا؟ ثواب مل جائے گا اس میں۔ مسلمان ہر وقت ثواب کی نیت کرے۔ ایک آدمی کی بچے کا انتقال ہوا، تدفین کے بعد قبر سے باہر آ رہا تھا، صحابی نے ہاتھ دیا، اوپر کھینچا، پھر فرمایا آپ کو ایک حدیث نہ سناؤں؟ کیا حدیث؟ جب فرشتے کسی بچے کی جان لے لیتے ہیں اور وہ لے جاتے ہیں، بچے تو معصوم ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تم نے میرے بندے کے دل کا ثمرہ توڑ دیا، پھل توڑ دیا۔ فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ۔ اس نے کیا کہا رد عمل میں؟ کہا اس نے تیری حمد بیان کی۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے گھر بناؤ جنت میں، اس کا نام رکھو بیت الحمد، ثنا والا گھر۔ تو ہم ثواب کی نیت کریں۔ تو صحابی اس آدمی نے کہا کہ میں تو تکلیف میں ہوں، اپنا اپنا وغیرہ۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ٹھیک ہے، اگر آپ ثواب نہیں چاہتے ہیں، اپنی بیماری ہے، تو پھر ایسے ہو کہ تفریح آئے گی، گزر جائے گی۔ تو اس آدمی کا تزکیہ ہوتا ہے، اللہ پاک کرتا ہے اس کو گناہ سے، قبر میں بھی اور دوزخ میں بھی۔ دوزخ میں جو کفار کے لیے جو طبقات ہے بہت گہرے ہیں، بہت تکلیف دہ ہے، آگ ہے، اس میں دھواں ہے، دھوئیں کی تکلیف الگ، سخت اور شدید، اور حرارت اور آگ کی تکلیف الگ۔ لیکن مسلمانوں پہ نسبتاً کب آگ مسلط کی جائے گی، اللہ ہمیں ہر تکلیف سے بچائے، لیکن وہاں اس کا تزکیہ ہوگا، پاک ہوگا۔ جنت میں ناپاک آدمی نہیں جا سکتے، اللہ نے وہ جگہ ایسی بنائی ہے۔ مسجد میں وہ عورت جس کو ماہواری ہو، وہ آدمی جس پر غسل فرض ہو جائے، مسجد میں نہیں جا سکتا۔ دوسرے جانور وغیرہ مسجد میں نہیں جا سکتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے پاگلوں سے مسجد کو دور رکھو۔ چھوٹے چھوٹے بچے، بالکل چھوٹے بچے جن سے یہ توقع کی جا سکتی ہے پیشاب کرنے کا مسجد میں، ان کو مت لاؤ۔ تو جنت پاک جگہ ہے، اللہ اس میں لوگوں کو پاک کر کے بھیجتا ہے، یا تو اپنے فضل سے۔ کبھی آدمی ایک چھوٹی سی نیکی کرتا ہے، اس نیکی پر اللہ خوش ہو جاتا ہے اور اس کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے راستے پہ مت بیٹھو۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول تو ہماری ضرورت ہے۔ فرمایا پھر راستے کا حق ادا کرو۔ کیا حق ادا کرے؟ جو آدمی وہاں سے گزرے، محتاج ہو، کوئی راستہ بھٹک جائے، راستہ اس کو بتاؤ، سلام کا جواب دیا کرو، اور راستے سے تکلیف دی چیز کو ہٹایا کرو۔ تو ہر فعل میں، ہر وقت، ہر آن شریعت نے انسان کے لیے فائدہ رکھا ہے۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرتا ہے انسان پہ کہ جس لمحے میں وہ نیکی کمانا چاہے اور نہ کما سکے، ایسا کوئی زندگی میں لمحہ نہیں۔ حتیٰ کہ سوتے میں بھی، بیت الخلاء میں داخل ہوتے بھی آدمی سنت کے مطابق دعا پڑھے بیت الخلاء میں داخل ہونے کی، اور پھر ان آداب کو بروئے کار لائے جن آداب کو علماء نے ذکر کیا ہے۔ ہاں، یعنی کہ کوئی بات چیت نہ کرے، موبائل فون کا استعمال نہ کرے، بتقاضا حیا سر جھکا کے بیٹھے، اور اس میں غور کرے کہ انسان کتنا کمزور ہے۔ دیکھو اس تکلیف کو بھی آدمی جو ہے نا وہ دور کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ اللہ نے کیسے نظام بنایا ہے، فلاں فلاں وغیرہ۔ جب نکلے سنت کے مطابق پر بایاں پاؤں جو ہے نا وہ بعد میں نکالے اور دایاں پاؤں پہلے نکالے، اور داخل ہوتے ہوئے جو ہے نا بایاں پہلے نکالے، اور نکلتے وقت پھر بیت الخلاء کی دعا مانگے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذى وعافانی۔ شکر ہے اللہ کا کہ یہ تکلیف مجھ سے ہٹا کر کے مجھے عافیت عطا فرمائی۔
ایک سنت کا ثواب جو ہے وہ بھی ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. حدیث شریف میں آتا ہے رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت سنت دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی ساری دنیا کا مالک ہو جائے، کتنا بڑا آدمی ہوگا، یعنی وہ امریکی صدر کی کتنی گنا زیادہ طاقت اس کے پاس آ جائے گی، ساری دنیا کا مالک، ساری دنیا کا حکمران، اس کو ہم بڑا آدمی سمجھتے ہیں. لیکن جو بڑائی سنت ادا کرنے میں ہے اللہ کی نظر میں، اللہ کے نزدیک، وہ ساری دنیا مافیہ سے بہتر ہے. تو میرے بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے نیکی کے راستے بنائے ہیں، اور بہت سارے راستے ہیں، اس میں بہت سارے حقوق ہے، بہت ساری نیکیاں ہیں، بہت سارے اعمال ہے، افعال ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا. میں نے کہا نا کہ حتیٰ کہ بیت الخلاء میں بھی انسان نیکی کمانا چاہے تو اس عمل سے بھی کما سکتا ہے. آدمی بیمار ہو جائے اور اس میں نیکی کی نیت کرے تو اس بیماری میں بھی آدمی ثواب حاصل کر سکتا ہے. سوتے ہوئے آدمی باوضو ہو کر کے سنت کے مطابق سو جائے تو اس سے بھی آدمی جو ہے عبادت گزار شمار ہوتا ہے، سو رہا ہے اور اس کی نیکیاں لکھی جا رہی ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم نیکی نہ کما سکے. اور سارے اعضاء میں، دیکھنے میں، سننے میں، بولنے میں، ہر چیز میں، قدم قدم پہ. لیکن صرف ضرورت اس کی ہے کہ ہم آیا ان ثمرات کے حصول کے لیے کتنے آمادہ ہیں، کتنے ہم کوشش کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا ہذہ تذکرہ، یہ نصیحت کی بات ہے، یہ قرآن نصیحت نامہ ہے، پند و نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو اپنی بھلائی چاہتا ہے اللہ کی طرف راستہ پکڑ لے، اسی راستے پہ چلے. یہ راستہ کوئی ایسی سڑک نہیں ہے جس پہ ہم جا رہے ہیں. یہ راستہ کیا ہے؟ مجموعہ اعمال کا نام ہے. کلمہ پڑھ لیں اور پھر جو ہے نا فرائض کا اہتمام کریں، اس کے ساتھ جو ہے پھر جو دوسرے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں یا واجب کیے ہیں یا ہمارے لیے مسنون ہے یا مستحب ہیں، ان کا اہتمام کریں اور برائیوں سے دور رہے. کبھی ارتکاب ہو جائے بالفرض، خدا نخواستہ انسان ہے، تو پھر آدمی کو چاہیے کہ فوراً توبہ کرے. گناہ پہ اصرار بڑا خطرناک ہے، اور چھوٹے بڑے گناہ کا اپنے طور پہ فرق کرنا یہ بھی خطرناک ہے.